فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، برادر ذی قدر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اصلاح عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم و مغفور حضرت مولانا ریاض احمد حشمتی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اللہ ان کے اور میرے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے
اور انہیں اور ہم سب کو اللہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفقتیں، رحمتیں، محبتیں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پڑوس میں بے حساب جنت عطا فرمائے۔ ایک خوبصورت اور بہترین خطاب کے بعد اب شاید کسی گفتگو کی ضرورت اور حاجت نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کے طور پر کچھ باتیں عرض معروض کے طور پر کر لیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت ہمارے دلوں میں کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں عیال کی محبت ہے، کسی کے دل میں شہرت کی محبت ہے، کسی کے دل میں عزت کی محبت ہے، معاذ اللہ کسی کے دل میں گناہ کی محبت ہے، کسی کے دل میں کسی سے ناجائز طور پر محبت ہے۔ غرض کہ ہمارا ایک دل ہے اور وہ بھی گندگیوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دل ہے اور اس دل کے اندر اتنی گندگیاں ہم نے بھر دی ہیں کہ وہ گندگیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محبت کرنے والا دل عطا کیا ہے، اور یہ جو محبت کرنے والا دل اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے، یہ عشق کرنے والا دل اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے۔ جو مقام انسان کے دل کا ہے وہ کسی اور کے دل کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے، عشق کے لیے، پیار کے لیے دیا، اس دل کو ہم نے بھی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ آنکھیں آوارہ ہو گئی، ہاتھ آوارہ ہو گئے، پیر آوارہ ہو گئے، وقت آوارگی میں گزر رہا ہے۔ اس سب کی ایک ہی وجہ، آنکھیں آوارہ نہ ہوتی اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھ آوارہ نہ ہوتے اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھوں کا مس یوز نہ ہوتا اگر دل کے اندر غلط محبتیں قیام پذیر نہ ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر دل میں مال کی محبت آ جائے تو انسان فرعونیت کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اقتدار کی محبت آ جائے تو انسان یزیدیت کی طرف جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اپنے ہوس کی اور شہرت کی محبت آ جائے تو انسان جو ہے نمرودیت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، اب ہمارے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ سنی اجتماع میں آنے والوں، کیا ہم فرعونیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم نمرودیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم یزیدیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر ہم یہ سب طرف جا رہے ہیں، لاشعوری طور پر کوئی جا رہا ہے۔ یقین جانے کوئی مسلمان جان بوجھ کر کبھی اس راستے پر جا نہیں سکتا۔ میرے امام فرماتے ہیں، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، بائیں راستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دے کر بڑی نعمت عطا کی، اس لیے کہ آنکھ کسی سے عشق نہیں کر سکتی، ہاتھ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیٹ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیر کسی سے عشق نہیں کر سکتے۔ عشق کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز کے لیے دل پیدا کیا گیا اور ہم کتنی چھوٹی چیز پر آ گئے۔
بلکہ معاذ اللہ کوئی شہرت سے، کوئی دولت سے، کوئی اقتدار سے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کوئی گناہ سے محبت کرنے لگا. گناہ کی محبت تو انسان کو شیطنت کے راستے پر لے جاتی ہے، ابلیسیت کے راستے پر لے جاتی ہے. تو یاد رکھو آج کے سنی اجتماع کے اندر ہمیں احتساب کرنا ہے، ان ساری محبتوں کو دل سے نکال کر کے ہمیں ایک محبت کی طرف آنا ہے. اور وہ محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ وہی محبت ہے جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، جو غریب کو امیر بنا دیتی ہے، جو گمناموں کو شہرت یافتہ بنا دیتی ہے، جو غلاموں کو آقا بنا دیتی ہے، جو کنگالوں کو داتا بنا دیتی ہے، جو گروہ پڑوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتی ہے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسنے والوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتی ہے، جو نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والوں کو خدا کی پہچان عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر، جو صاحب تذکرہ نہیں ہوتے بلکہ جن کے ذکر گھر میں بھی ہونے کے قابل نہیں ہوتے، اگر وہ اس محبت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پہ محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ وہ کون سا عشق ہے؟ تو یاد رکھیں وہ وہی عشق ہے جو جناب بلال حبشی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو اویس قرنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو فاروق اعظم کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو عثمان غنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو مولا علی کو حاصل تھا. اللہ اکبر، مسلم امہ آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، مسلم امہ آج ذلت کے دلدل میں گم ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر، مسلم امہ آج گمنامی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، غربت کی چکیوں میں پستی چلی جا رہی ہے. یاد رکھیں اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا ہم وہ کام کرنے کی بجائے ہم تو مقصد سے دور ہو گئے. اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک اور میرے دائیں اور بائیں جتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے آج ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے دل لگانے والوں آمینہ کے لال سے دل لگاؤ، سب سے دل لگانے والوں مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ، سب سے دل لگانے والوں آؤ اس کے قریب ہو جائیں. اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا ہم نے کتنے دوستوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں، ہم نے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کیے ہیں، ہم نے کتنے تعلقات والوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شریک جشن ہزار ہے شریک غم کوئی نہیں، شریک جشن ہزار ہے شریک غم کوئی نہیں. حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح. یہ دنیا تو وہ ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں اور جب غم آتے ہیں. میرے ایک جملے پہ توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ آپ کے دروازے دل پر میں اپنے دل کا درد لے کر حاضر ہوا ہوں. کاش اللہ کسی دل کے اندر یہ بات اتار دے. اللہ اکبر، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے تو خوشیوں کے ماحول میں اجنبی بھی شریک ہو جاتے ہیں ناچنے اور گانے کے لیے، لیکن جب غموں کا ماحول ہو تو غم کے ماحول میں اپنے بھی دور بھاگ جاتے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے جب دن اچھے نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اگر زمانہ خوشیوں کا ہو تو لوگ رشتے جوڑتے ہیں، اگر زمانہ دولت کا ہو لوگ رشتے جوڑتے ہیں، لیکن جب انسان کنگال ہو جائے اور پریشان ہو جائے تو جڑے ہوئے رشتے بھی توڑ دیے جاتے ہیں. کس سے تم نے رشتے جوڑے؟ کس سے تم نے وفا کی؟ وہ دوست جو بائک پر گھومنے کے چکر میں تم سے دوستیاں کرتے ہیں، جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پر لے جانے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، جو تمہاری دولت کی بنیاد پہ تم سے دوستیاں کرتے ہیں. آؤ، ابھی ہم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہماری ماؤں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، ہمارے باپوں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، ہمارے ہر رشتے سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی، وہ آمینہ کا لال، وہ مصطفیٰ جان رحمت. امت کے لیے پیار کتنا، امت کے لیے محبت کتنی، امت کے لیے الفت کتنی کہ اللہ اکبر، جب دیکھو جب میرے آقا کی زبان پر ذکر
ذکر ہے تو امت کا ہے، تذکرہ ہے تو امت کا ہے، یاد ہے تو امت کی ہے۔ اللہ اکبر، امت کے لیے کیفیت کیا ہے؟ تو قرآن ان کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے درد کو یوں بیان کرتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے، اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا غموں میں گر جانا، تمہارا تکلیف میں گر جانا اس رسول پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آقا بے چین ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، اگر ہمیں کانٹا چبھے تو آج بھی ہمارے آقا بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارا کانٹا چبھنے پہ ہمیں بے چین ہو جائے، اس سے ہم نے کتنی محبت کی۔ ہمیں ایک دن میں 4 مرتبہ دوستوں کا میسج پڑھنا تو یاد ہے، لیکن وہ رسول جو ہمارے پیروں کے کانٹے پر بے چین ہو جاتے ہو، جو ہمارے پیروں کے کانٹوں پر بے چین ہو جاتے ہو، مجھے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیر کے کانٹے پر ہماری ماں بھی کبھی بے چین ہوتی ہے، ہمارا باپ بھی کبھی بے چین ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کانپور میں ہوں، میری امی مالیگاؤں میں ہے، اس بیچاری کو پتا چلے گا تب وہ بے چین ہوگی نا، لیکن میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے، میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، لیکن ہم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جو ہمارے پیر کے کانٹے سے بھی بے چین ہوتے ہیں، جو ہمارے تلوے میں کانٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دن میں کئی مرتبہ اس رسول کے دل پر ہم نشتر لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو ماں کا دل دکھائے، اللہ اس کو دنیا ہی سے سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے، ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، کیا اس قوم کے گھر جلائے نہیں جائیں گے؟ اس قوم کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس قوم کو قتل کرنے کی بات نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک، صمد، قادر، قیوم ہونے کے باوجود وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اگر آدم 200 سال تک روتے ہیں تو وہ شان بے نیازی سے انہیں جواب بھی نہیں دیتا۔ اس شان کا بے نیاز ہے وہ۔ آدم بھی معصوم ہے نا، لیکن 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی نبی ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت داؤد سے لغزش پیغمبرانہ ہو گئی، اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگائی۔ تو ایک دن کہنے لگے مولا دیکھ تو میں اپنی لغزش پیغمبرانہ کو یاد کر کے کتنا رویا کہ گھاس اگ گئی۔ تو جواب آتا ہے تجھے اپنا رونا تو یاد ہے اور تجھے اپنی لغزش پیغمبرانہ یاد نہیں۔ یعنی یوں جواب دیا جاتا ہے، یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام بیٹے کی سفارش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے نوح اب اس کا ذکر نہ کرنا۔ اب اگر تم نے اپنی اس کافر بیٹے کی سفارش کی تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اس شان بے نیازی سے باتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کے ساتھ۔ واللہ میرا مذہب تو سراپا ادب ہے، میرا مسلک سراپا ادب ہے۔ میں ادب کے پیرائے میں بات کروں، لیکن بتانا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتانا چاہتا ہوں، جو رب اور نبیوں سے اور پیغمبروں سے اس شان بے نیازی سے گفتگو فرماتا ہو، اگر بغیر اجازت
صرف اپنا شہر چھوڑ کر چلے جائیں، یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، اور یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 40 دن کی تسبیح کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے۔ اپنے شان والوں کے ساتھ اس شان بے نیازی ہے، لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو وہ بے نیاز رب محبوب کے دل کا اتنا خیال کرتا ہے کہ محبوب بولتے بھی نہیں، محبوب بولتے بھی نہیں، حالت نماز میں صرف سوچتے ہیں اللہ بیت المقدس کو تو نے میرا قبلہ بنایا، کاش میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ میرا قبلہ ہوتا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس سے کیا تھا؟ یہ بھی نبی کی بنا، وہ بھی نبی کی بنا، یہ خیال آیا کیوں؟ اس پر توجہ کریں، حضور کے دل میں یہ خیال آیا کیوں؟ جس نبی نے روز اولی سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی، جب مکے میں تھے تو اس شان سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ میں کوئی بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل علم سے کہتا ہوں کہ میں کسی بحث کا آغاز کرنے کانپور میں نہیں آیا، صرف میں بطور اصلاح اپنے جوانوں کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ حضور نے پہلے دن سے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو سامنے رکھا، لیکن سجدہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے تو اب دونوں سمتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے لوگوں کو واضح ہو گیا کہ حضور کا رخ نیلا کس طرف ہے، تو بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ واللہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ قبلہ ان کے رخ انور کا محتاج ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ آگے بات آتی ہے قد نرا تقلب سے بات آگے آتی ہے، درداہا کا اعلان بھی آگے آتا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیال کیوں آیا؟ ایک بدبخت نے کہا دین تو نیا لائے، قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس جملے کو کسی بدبخت نے کسی صحابی کے سامنے کہا۔ میرے ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء سے اس کو 50 بار آپ سن چکے ہیں، اور میں نئی بات بھی کیا کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دین 1450 سال پہلے کا دین ہے، تو کوئی نئی بات نہیں آ سکتی اس میں، اور سب باتیں کتابوں میں موجود ہے، لیکن آپ کا دھیان چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ کی خطابت کروں، بس آپ کا خادم قادری آستانے کا ایک سگ ہے، دل کا درد لے کے ہوں۔ ایک بات کہی گئی تھی، جملہ ایک ہی تھا، ایک جملہ، دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہی ہمارا پرانا ہی استعمال کرتے ہیں۔ صحابی تک بات آئی، حضور علیہ السلام نماز کے لیے مسجد جانے لگے، اور جب مسجد جانے لگے تو وہ صحابی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ سرکار نے پوچھا چہرہ کیوں اترا ہے؟ عرض کی آقا وہ بدبخت نے، یہودی نے ایسی بات کہہ دی، حضور کے دل کو وہ بات جا کر لگ گئی۔ بات دیکھو میں دل کی کر رہا ہوں، اصل جو عنوان ہے اب آتا ہے، ایک ایک جملے پہ توجہ، دل پہ بات لگی، کس کے دل پہ؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر۔ دیکھو دل تو دل ہے، اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کے نزول کو اٹھایا، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ اٹھایا۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ قرآن کا بوجھ اٹھایا، وہ بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھ لیتے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے، لیکن جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا تو قلب مصطفیٰ اپنی جگہ اٹل رہ کر کے بتا دیا کہ طاقت میں قلب مصطفیٰ کا مقابلہ دنیا کا کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا طاقتور ہے میرے نبی کا قلب اطہر۔ یا رسول اللہ،
زندہ آباد زندہ آباد. ارے جس کا قلب، ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ، قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ جب ان کے انگلی کی طاقت کا اندازہ کر لو کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے بازو میں اتنی طاقت ہے اس کے قلب میں کتنی طاقت ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور 108 علوم و فنون میں ماہر مجدد آ کر کے سر خم کرتا ہے، قلم توڑ کر کہتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے. سبحان اللہ. نبی کا دل، جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو مفکرین کہتے ہیں کہ پانی پانی کر دیا. تیمم کے باب میں مٹی پہ قلم اٹھایا تو خاک کو خاک میں ملا دیا. تحقیق کیسے دریا بہائے. لیکن جب نبی کے قلب کی بات آئی، قلب مصطفیٰ کی بات آئی، تو کہتے ہیں وہ تو سمجھ سے ورا ہے. سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. کیوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے. مگر چونکہ پڑھنا تو سلام ہی ہے نا، پڑھنا تو سلام ہے، پڑھا جائے گا. تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے دل کو اللہ کے رازوں کا گنچا کہا. آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا قلب اتھر. لیکن بات یہ ہے، طاقت میں اتنا مضبوط ہے دل کہ پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن غیرت میں اتنا نازک ہے دل کہ یہودی کا ایک جملہ بھی بے چین کر دیتا ہے. جس کو یہودی کا ایک جملہ اتنا بے چین کرے، اس کو اپنے امتیوں کے اعمال کتنے بے چین کرتے ہوں گے. اصل بات یہ ہے، جس کو یہودی کا ایک جملہ، اور پھر ہوا کیا، کہنے والے نے کہہ دیا. حضور حساس جگر مراد آبادی کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. طاقت میں کوئی مثال نہیں، لیکن غیرت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ شیشے بھی فیل ہے، شیشے بھی فیل ہے نزاکت میں. اس سے زیادہ نازک ترین دل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے غیرت کے اعتبار سے. پھر کہتا ہوں طاقت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن غیرت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ مکڑی کا جالا بھی اس نزاکت کو حیرت سے تکتا ہے. تارے عنکبوت بھی اسے حیرت سے تکتے ہیں. غیرت کی نزاکت کا حال یہ ہے کہ رگے گل کی نزاکت بھی حیرت و استجاب کی عالم میں حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ قدرت نے کسی کو بھی اتنی نزاکت دی ہے. ایک یہودی کا جملہ بے چین کرتا ہے، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بھی دل کی غیرت کی نزاکت کا حال یہ تھا کہ جو نماز میں کھڑے ہو جائے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر بن جائے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر بن جائے. سب سے کٹ کر اپنے اللہ سے منسلک ہو جائیں. لیکن کتنی نازک تھی دل کی کیفیت کہ سب سے کٹ گئے، لیکن دل پر وہ جملہ برابر بے چین کرتا رہا. اور پھر کہاں نہیں صرف سوچا 4 رکعت نماز کی نیت کی صرف سوچا. اور سوچنے پر اس قدر تجسس ہوا کہ سوچنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں، پیغام ابھی آئے گا. میں سوچ رہا ہوں، پیغام ابھی آئے گا. اور اسی پیغام میں حالت نماز میں کبھی چہرہ اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے. کبھی اوپر ہوتا ہے میرے اللہ کو یہ ادا محبوب کی ادا،
ایسی پسند آئی کہ وہ ادا پر بھی قرآن آیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے، ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھانے کو دیکھتے ہیں، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل جدھر چاہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 200 سال تک کسی کو جواب نہ دے، کسی کے ساتھ یہ شان بے نیازی سے بات کرے، کسی کے ساتھ اس شان بے نیازی، لیکن جب محبوب کے دل کی بات آ جائے، جب قلب محبوب کی بات آ جائے، قلب محبوب کی نازک جملہ سن لے، جب قلب محبوب کی بات آ جائے تو پھر نماز کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ محبوب کے قلب کا خیال کیا جاتا ہے۔ ہماری نماز بعد میں ہوگی، پہلے تیرے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کہیں محبوب کے دل کو لگ نہ جائے، تاخیر ہو گئی، محبوب کے دل کو بات نہ لگ، محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ان کے دل کی خوشی کے لیے 4 رکعت پوری ہونے سے پہلے کا ہم قبلہ بدل دیتے، کیونکہ تیرے دل کا خیال اتنا ہے۔ محبوب جو تجھے بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تجھے پیارے جو حبیب بنایا، تجھ سے محبت کرتے ہیں نا، تو تیرے دل کا خیال اتنا ہے کہ تو نے چاہا اور ہم نے قبلہ بدل دیا، کیونکہ تیرا دل بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے پیارے، تیرا دل بڑا نازک ہے نا یہ توجہ آپ کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ بے نیاز ہو کر جب محبوب کے دل کی نزاکتوں کا اتنا خیال کرتا ہے، اور ہم امتی ہو کر اپنے نبی کے دل کی نزاکت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عشق رسول کی بات تو جلسوں میں روز ہوتی ہے، محفلوں میں روز ہوتی ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، کبھی ہم نے سوچا وہ رسول جو ہمارے پیر میں کانٹا چبھنے پر بے چین ہو جائیں، ہمارے پیر کے کانٹے پر بے چین ہو جائیں، اس رسول کا دل ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ چھلنی کرتے ہیں؟ سوچو نہ ذرا، یہاں سے لے کے وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، میں اور آپ سب مل کر کے سوچے، ذرا سوچو تو صحیح، جب قہقہا لگانے پر حضور کا دل دکھ سکتا ہے تو داڑیاں منڈانے پر حضور کے دل کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ جانتے نہیں ہیں؟ چند نوجوان مدینہ منورہ میں ایک جگہ جمع ہو کر قہقہا لگا کے، یعنی زور زور سے چلا کر کے ہنس رہے تھے۔ آقا سواری سے جا رہے ہیں، میرے آقا زمین پہ اتر آئے اور ان جوانوں سے کہا، کیا تم کو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا۔ تو آقا فرماتے ہیں، جس کو جنت میں جانے کی سند نہ ملی ہو اور وہ قہقہا لگا کے ہنستے ہیں، مجھے ان پہ حیرت ہے۔ بتاؤ، اگر قہقہا لگا کر کے ہنس کر کوئی غفلت کرے تو حضور کے دل پر اس طرح گزرتی ہے، تو جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گھنٹوں گھنٹوں گانے سنتے ہوں گے، گھنٹوں گھنٹوں میوزک سنتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے ان عناوین سے کوئی دلچسپی ہو گئی ہے، میری مجبوری ہے، لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کرنے کے بعد اس سے گھنٹوں گھنٹوں فون پر سیکسی اور شہوانی گفتگو کرتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کبھی مسلمان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتاؤ، ارے اگر کسی کمپنی کے مالک کا کتا کوئی بن جائے تو اس کتے پر کوئی مائی کا لال ڈنڈا نہیں برسا سکتا، تو مسلمان پر کوئی کیسے ڈنڈا برسا سکتا ہے؟ جس کا رب اللہ ہو، جس کے نبی محمد الرسول اللہ ہو، ہے کوئی ایسا پیدا ہونے والا جو قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ بس ہم نے ایک ہی بھول کی ہے، ہم نے ایک ہی غلطی کی ہے، کتے پہ ڈنڈے اس لیے نہیں پڑتے کہ وہ مالک کی چوکھٹ یا رسول اللہ، وہ مالک کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے 24 گھنٹہ،
پر 24 گھنٹہ اس کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہو گئے اعمال کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ رہا جہاں پر مسلمان اس عزت کے ساتھ جی رہا ہو جس عزت کا وہ حقدار ہے، اس وقار کے ساتھ جی رہا ہو جس وقار کا وہ حقدار ہے، اس عظمت کے ساتھ جی رہا ہو جس عظمت کا وہ حقدار ہے، ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ جی رہا ہو جو مسلمانوں کے حقوق ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو۔ کبھی کاؤنٹ کو کر لو، کبھی حساب تو کر لو، کبھی لکھ تو لو کہ ہم نے نبی کا ایک دن میں کتنی بار دل دکھایا۔ اور اللہ اکبر، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ایک بات پہ دھیان دینا اور توجہ کرنا، جب کوئی ایک ہی بات رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کر لے، آقا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آقا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں حضور تو ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں، داڑیاں منڈا کے کٹروں میں پھینکیں گے، حضور تو ہیں ہی نہ ہمارے، گانے سنتے رہیں گے، حضور تو ہیں ہی نہ ہمارے، عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا رہے گا، حضور تو ہیں ہی نہ ہمارے، شراب کے اڈے آباد کرتے رہیں گے، حضور تو ہیں نہ ہمارے۔ جو حضور کے ہو جائے اور حضور جن کے ہو جائیں وہ پاپ نہیں کرتے۔ جو حضور سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے، جو میرے آقا علیہ السلام سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ حضور سے قریب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو حضور سے قریب ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ آسان زبان میں سمجھ لیں، دیکھو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک؟ مدینے جاتے حضور سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا ایئرپورٹ شاید لکھنؤ ہوگا یا ممبئی یا دلی، آپ گھر سے نکلے مدینہ منورہ جانے کے لیے، ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے، ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچے نہیں، ابھی ایئرپورٹ کی طرف نکلے گھر سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے، حضور سے قریب نہیں ہوئے ہیں، حضور کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ جو ہاتھ میں تسبیح لینے میں شرماتا تھا، جو کبھی ناپاک گھومتا تھا، اب وہ باوضو ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ابھی حضور کے قریب پہنچا نہیں ہے، صرف جانے کی نیت کی ہے تو اس کی برکتیں یوں ظاہر ہو گئی کہ گناہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور نیکیوں سے تعلق جڑ گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچا، سوچتا ہے نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ پہنچا تو زندگی میں کبھی فجر نہ پڑھنے والا تہجد بھی پڑھتا ہے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والا قرآن لے کر کے گھنٹوں بیٹھتا ہے، کبھی نہ رونے والا روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ حضور سے جسمانی طور پہ قریب ہوا ہے تو گناہوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کے قریب ہو گیا۔ جو جسمانی طور پہ قریب ہو اس کی نیکیوں کا یہ عالم ہے، جو قلبی طور پہ نبی سے قریب ہو جائے پھر اس کی نیکیوں کے عالم کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آج ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن صحیح معنی میں وہ عشق نہیں ہو رہا ہے، ہم شاید چیٹنگ بازیاں کر رہے ہیں، لفاظیاں کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کا دل مت دکھاؤ، حضور کے دل کا خیال کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب تمہارے اعمال میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کی غیرت بہت نازک ہے، ایک ایک گناہ پہ بھی حضور بائیکاٹ کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر اسے جیش اسرت کہتے ہیں، بڑی تنگی کا دور تھا۔ جنگ تبوک بہت تنگی کا دور تھا۔ ہمارے علماء سے پوچھیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ایک کھجور کئی مسلمانوں کو دی جاتی تھی کہ لے لو اور اس کو تھوڑی سی کھا کے آگے بڑھا دو، تو فرماتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں تھا بلکہ صرف چوس کر کے دوسرے کو دے دیتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔
جنگ تبوک کا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا کرتا اور لباس بھی دے دیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور مجھے پتا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کفنانے کے لیے ہمارے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے. تو صدیق اکبر نے کہا تھا میرا لباس بطور کفن کام آ جائے گا کسی شہید کے لیے. یہ ان کی قربانیاں تھی. تو جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی, آقا علیہ السلام کی تمنا یہ تھی, اللہ اکبر, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے, اس لیے کہ دور کا معاملہ تھا, دشمن طاقتور تھا. آقا نے سب کو چلنے کے لیے کہا, لیکن ایک بات وہاں پر یہ تھی کہ گرمیوں کا موسم تھا, کھجوریں پک چکی تھی, پک کر تیار ہو چکی تھی, اور کھجوریں جو ہے وہ ٹوٹنے والی تھی, کھجوریں کٹنے والی تھی. یہی ہوا, ان میں سے ایک صحابی جناب کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سوچا کہ کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے, جلدی سے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لوں گا اور آقا علیہ السلام سے جا ملوں گا, آج جاؤں گا کل جاؤں گا, آج جاؤں گا کل جاؤں گا, آج جاؤں گا کل جاؤں گا. اس میں ایسا ہوا, کام بڑھتے چلے گئے, رکاوٹیں بڑھتی چلی گئی, اور میں آقا علیہ السلام تک پہنچ نہ سکا. بالآخر یہ ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فاتحانہ شان سے واپس تشریف لا رہے ہیں. اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے کہا تھا جنگ میں شریک ہونے کا, ایک ہی حکم کی بات ہے, جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضور نے مجھ سے کہا تھا. اب میں کیا کروں, حضور کو کیا بہانہ بتاؤں, حضور کو کیا بہانہ بتاؤں. کچھ منافقین بھی تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے, بہت گرمی ہے, بہت تنگی ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ سواریاں ہیں, ایک ایک سواریوں پر 3-3 4-4 آدمی ہیں, لوگوں کو پیدل چلنا ہے, کون تکلیف اٹھائے گا. منافقین نہیں گئے تھے, اکثر سارے صحابہ اکثریت میں تھے, اور ان میں سے جناب کعب جیسے لوگ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اب ہوا کیا, حضور آ رہے ہیں, کیا جواب دوں گا حضور کو. آپ بھی اور ہم بھی سوچے کیا جواب دوں گا حضور کو, اس لیے کہ کعب کی ملاقات مدینے میں مسجد نبوی میں ہونی تھی, اور کعب سوچ رہے تھے وقت سے پہلے کیا جواب دوں گا. میری اور آپ کی ملاقات حضور سے بہت جلدی ہونا ہے, کل بھی ہو سکتی ہے, پرسوں بھی ہو سکتی ہے, 4 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے, 10 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے, اور اس مقام کو قبر کہتے ہیں. جو جتنی جلدی مرے گا وہ اتنی جلدی ملاقات کرے گا, لیکن حضور کا سامنا ہونا ہے. ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں, حضور کا سامنا ہوگا, لیکن اس پہ تیاری کریں کہ ہمیں بھی کوئی جواب دینا ہے. اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا ہے, بعد میں پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے, پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں بھی جواب دیں. کعب سوچنے لگے کیا جواب دوں گا, اللہ کے رسول کو کیا جواب. دل میں خیال آیا کوئی بہانہ سوچ لیتے ہیں اچھے سے, کوئی بہانہ, لیکن مومن تھے, صحابی تھے. سوچا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, جس کی نگاہ سے ہمارا رکوع اور خشوع نہیں چھپتا, اس کی نگاہ سے میرے معاملات اور مسائل کیا چھپیں گے. کہا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا, لیکن میں سچی سچی بات بتا دوں گا, معاف کریں چاہے سزا دیں ان کی اپنی مرضی, معاف کریں چاہے سزا دے ان کی اپنی مرضی ہے, سچی بات پیش کر دوں گا. منافقین نے بڑے بڑے بہانے گڑھ لیے, یہ تھا بچہ بیمار, بیوی بیمار, ایسا ویسا تیسا, سب انہوں نے گڑھ لیے. حضور علیہ السلام آئے, مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی, اور پھر اس کے بعد لوگ ملنے آنے لگے. آگے منافقین تھے, حضور ایسا تھا, جاؤ جھوٹا بہانہ, جاؤ جھوٹا بہانہ, جاؤ جھوٹا. جھوٹے بہانے کرنے والے منافقین کو چھوڑا, کچھ نہیں کہا. کیوں؟ وہ تو تھے ہی اپنے نہیں, وہ تو تھے ہی اپنے نہیں. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے جوانوں جو حضور کے نہیں ہوتے وہ بڑے بڑے پاپ کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں, جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں, ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے. ایک بات پر کعب آئے, حضور معافی چاہتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, سچی بات یہ کہ آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے, میرے باپ کی کھجوریں پک گئی تھی, کھجوریں کاٹنا اور توڑنے کا معاملہ تھا, سوچا آج جا کے ملوں گا, کل جا کے ملوں گا, آج جا کے ملوں گا, آج میں حضور میں پہنچ ہی نہیں سکا. اب بندہ پرور کریم آقا, آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, جو چاہے فیصلہ کرے. حضور نے منہ پھیر لیا.
دو چیزوں پہ غور کرو. فتح مکہ کے دن جان کے دشمن کھڑے ہیں، ان کو معافی ہے، اور عاشق کو ایک بظاہر ایک بات پر، ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ منہ پھیر لیا جاتا ہے. پتا چلا دشمنوں کو ڈھیل ہے، دشمنوں کو معافی ہے، مکاروں کو معافی ہے، لیکن عاشقوں کے لیے غیرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، منہ پھیر لیا، اور اعلان ہو جاتا ہے جاؤ جاؤ. صحابہ سے کہا جاتا ہے کوئی اس کو سلام نہ کرے، کوئی اس سے کلام نہ کرے، کوئی اس سے گفتگو نہ کرے، اس کا بائیکاٹ کر دو. شاید اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. نبی کی رحمت سب کے ساتھ ہے، نبی کی غیرت صرف عاشقوں کے ساتھ ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا. اس مقام پر پہنچ کر میں سوچتا ہوں کہ ایک فرمان پر جناب کعب عمل نہیں کرتے. آقا نے منہ پھیر لیا اور کہا اس کا بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ، کوئی سلام نہ کرنا، کوئی کلام نہ کرنا. اور کہا یہ حکم صرف اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ یہ اس کا بائیکاٹ کرے. کعب کہتے ہیں میرے لیے تو قیامت آ گئی، کیونکہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے. ایک بات، حالانکہ جان بوجھ کر نافرمانی، میں تو اس کو نافرمانی کہتا بھی نہیں ہوں، نافرمانی مانتا بھی نہیں، کیونکہ ان کے دل میں تو یہ تھا کہ میں ابھی پہنچوں گا، اور حالات ایسے بنے کہ حضور واپس آ گئے. میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں میرے نبی کے کسی صحابی کو معاذ اللہ نافرمان کروں. نہ میرا یہ مسلک ہے، نہ میرا یہ مذہب ہے. ہمارا مسلک تو مسلک عشق و محبت اور مسلک ادب ہے. وہ اور لوگ ہیں جو صحابہ کی غلطیاں گناتے ہیں، وہ خود غلطیوں پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کعب کہتے میں تو تڑپ گیا کہ میری جان کائنات، روح کائنات، ایمان کا ایمان، جان ایمان مجھ سے ناراض ہو گئے، منہ پھیر لیا. فرماتے ہیں کہ میں مایوس تھا، کوئی مجھے سلام بھی نہیں کرتا. میں گھر پہنچا، گھر تو میری بیوی چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی تھی، جو کبھی بغیر اجازت گھر سے نہ نکلی. جب وہ چادر اوڑھ کے گھر سے باہر آ رہی تھی، میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، اجازت کے بغیر کہاں جا رہی ہوں؟ منہ پھیر کے کہا جس سے محبوب نے منہ پھیر لیا ہو اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتا. اب ذرا سوچنا، رات بھر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والا میرا جوان، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے گھنٹوں گندی غلیظ گفتگو کرنے والا میرا جوان، نکڑوں پہ بیٹھ کر کے نماز عشاء کو ترک کرنے والا میرا جوان، رمضان المبارک میں تراویح کے وقت میں نکڑوں پر بیٹھ کر کے دھڑلے سے تراویح چھوڑ دینے والا میرا جوان یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھ سے تراویح 20 رکعت پڑھی نہیں جاتی. فلم کھانے کے لیے ٹکٹ خریدنے جاؤ گے تو گھنٹوں قطار میں کھڑے رہ سکتے ہو، تراویح کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جو 20 رکعت تراویح کے لیے کھڑے رہنے کی طاقت جس میں نہ ہو وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو کہے کہ گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے. اسے عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو ماہ رمضان کو جنوری اور فروری کی طرح کھا پی کر کے گزار دیتا ہو، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق ہے. وہ منہ کیا دکھائے گا؟ سوچو، ایک بات پر کعب بظاہر عمل نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے بائیکاٹ کے لیے کہا، بیوی نے تک بائیکاٹ کر دیا. اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ تسبیح، نہ تراویح، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ تقوی، نہ طہارت، گناہ صرف گناہ. اللہ نہ کرے اگر میدان محشر میں ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ بہت پاپ کر کے آیا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے.
جس دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، اس دن اگر سلام پر پابندی لگ جائے تو قبر انور میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ جب ہمیں سجا سوار کر کے اپنی قبر کی اس پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس میں داخل کر دیا جائے، اس میں داخل کر دیا جائے، اور کوئی مدد کے لیے نہ ہو، حضور مدد کے لیے آئیں، اور اللہ نہ کرے کعب کی ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ جو نبی کعب سے منہ پھیر لے، جناب کعب سے، اگر وہ ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ تو کروڑوں نافرمانیاں کر کے آیا ہے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ بہت کھلکھلا کر کے جرائم کر رہے ہو نا، بہت کھلکھلا کر کے گناہ کر رہے ہو نا۔ دنیا کے اندر ایک امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہزاروں مرتبہ امتحان دینے کا موقع ملے گا، لیکن اللہ کے امتحان میں، اور وہ بھی قبر کے امتحان میں جو پہلی منزل آخرت کی، اور اس کا پہلا امتحان حضور قبر میں آئے قبر کو جگمگانے کے لیے اور منہ پھیر دیں، اور منہ پھیر کر چلے جائیں، منہ پھیر کر چلے جائیں، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ جناب کعب کہتے ہیں میری زندگی میں تو قیامت آ گئی، جب میں مسجد جاتا تھا تو لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے تھے، کیونکہ حضور نے منہ پھیر لیا، ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، آقا نے منہ کیا پھیرا، سب نے منہ پھیرا۔ ہماری جماعت میں صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کعب اپنی بکریوں کے پاس گئے تو بکریاں بھی منہ پھیر کر چلی۔ اب آپ کہتے ہیں عزت نے کیوں منہ پھیرا، رزق نے کیوں منہ پھیرا، برکت نے کیوں منہ پھیرا، وقار نے کیوں منہ پھیرا، عروج نے کیوں منہ پھیرا، کامیابی نے کیوں منہ پھیرا؟ جناب کعب کی روایت بتا رہی ہے جس سے حضور منہ پھیر لے پھر اس سے کامیابی بھی منہ پھیر لیتی، روزی کی برکت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اولاد کی محبت بھی منہ پھیر لیتی ہے، اس سے اقتدار بھی منہ پھیر لیتا ہے، اس سے وقار بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں بلکہ جس سے حضور منہ پھیر لے اس سے اللہ کی رحمتیں بھی اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہیں، کچھ نہیں بچتا اس کا۔ آج ہمارا کچھ جو بچا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے قلب نازنین کا خیال نہ کیا، حضور کے قلب اطہر کا خیال نہ کیا۔ اے عشق رسول کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ اگر عشق کرنا ہے تو زبانی عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے تو صرف ناموں کا عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے صرف جلسوں اور کانفرنسوں کا عشق نہ کرو، اگر عشق کرنا ہے تو اپنے آقا سے دل کا عشق کرو۔ اور دل کا عشق کیا ہے؟ بس اب اپنی اس گفتگو کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عشق کرنا ہے تو عشق کی پہلی سیڑھی یہ ہے، اور اس میں عشق کی آخری سیڑھی بھی ہے، پہلی سیڑھی اور آخری سیڑھی، کہ جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے، بس دل کا۔ بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لوں گا، محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور محبوب کا دل دکھنے نہیں دوں گا۔ آؤ جو آخری حصہ کرا تھا، یہ ایک صحابی جناب خبیب، مشہور نام ہے حضرت خبیب، کافروں نے پکڑ لیا، جناب خباب الگ ہے اور خبیب الگ ہے۔ حضرت خباب بہت جیے، حضرت خبیب کی شہادت ہو گئی۔ خبیب، مکے کے کافروں نے پکڑ لیا خبیب کو بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اور مکے کے کافر خبیب کو پکڑنے کے بعد پلان کرتے ہیں، خبیب ہمی میں سے ہے، خبیب ہمی میں سے ہے، محمد عربی کا دل ایسا دکھائیں گے کہ وہ بے چین رہا کریں گے ہمیشہ۔ اور اس کا طریقہ کیا انہوں نے نکالا، معاذ اللہ، دیکھو کافر کی سوچ، اور تم حرم کیا کر رہے اتنا سوچو۔ انہوں نے کہا خبیب کو لالچ دو، خبیب کو لالچ دو کہ خبیب محمد عربی کا دین چھوڑ دو، کیونکہ محمد عربی
روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کس بات سے پہنچتی ہے؟ ان کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر۔ ان کے دندان شہید کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کے صحابہ پہ حملہ کرو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کا خون بہا دو، ان کو ان کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کو معاذ اللہ بظاہر بے گھر کر دو، ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ماننے والوں کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے خبیب کے قدموں کے اندر لالچ کی بیڑیاں ڈال دو اور خبیب کو کہو کہ محمد عربی کو چھوڑ دے۔ خبیب کے پاس ان کے بچپنے کے دوست لائے گئے، کہنے لگے خبیب تم سے پیار ہے، دوستی ہے، محبت ہے، تم پکڑے گئے ہو، مکے والے تمہیں قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے بڑا دردناک پلان بنایا ہے قتل کا۔ ایک کام کرو، تم محمد عربی کا دین چھوڑ دو۔ اگر تم چھوڑ دو گے دو بڑی چیزیں ملے گی، ایک جان ملے گی، جان، اور دوسرا تمہیں مال ملے گا، مال، اور مکے میں جو تمہارے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے پھر تمہیں اچھا سا مکان بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، سب ملے گا۔ خبیب نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر ہنسے، فرمایا او کافر کتو۔ کچھ لوگوں کو یہ جملے برے لگتے ہیں، لیکن جن کو عشق ہوتا ہے ان کی غیرت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بڑی شدت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کو عشق شدت کے ساتھ ہوتا ہے نا تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ شدت ہی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، پھر بدعقیدوں کا جنازہ بھی پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے تو چیٹنگ نہ کر، اس لیے کہ جسے شدت کا عشق ہوگا وہ نبی کے دشمن سے بھی شدت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے، ہم کہتے ہیں تم نے کسی سے عشق کیا ہی نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق والے کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ جسے عشق ہوگا، عشق میں جتنی شدت ہوگی، اور عشق کی شدت آتی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جو شدت سے محبت کرے گا وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ شدت سے نفرت بھی کرے گا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، چاہے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ عشق والوں میں صلح کلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ عشق ہوگا، عشق یکتائی چاہتا ہے، حق کے اندر یکتائی ہے، دوئی نہیں ہے۔ علم غیب کو ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا منکر بھی صحیح، نبی کو زندہ ماننے والا بھی صحیح، نبی کو مر کر مٹی میں کہنے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو مومن ماننے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو کافر کی گالی دینے والا بھی صحیح۔ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ اس لیے کوئی ایک دروازہ منتخب کر لو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے کہہ دوں سنی دعوت اسلامی نری عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارے یہاں پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ، اور ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی سنیت کو چھپا کے بات نہیں کرتے۔ ہمارا فائدہ اسی میں ہے ہزاروں کی بجائے چند لوگ رہ جائے لیکن حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ 22,000 کا لشکر پسند نہیں ہے، حق کے ساتھ 72 کی جماعت پسند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تو واضح کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہمارے یہاں بنیاد عقیدہ ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بات عرض کر رہا تھا وہ دور نکلتی ہے، میں گفتگو کے آخری حصے میں اور مرحلے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے، کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کا مجھے خیال ہے، حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں 4 گھنٹے بھی کھڑے رہوں تو الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں 40 میں پہنچنے میں بھی 3 سال میرے اور باقی ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ 29 مئی آئے گی تو انشاءاللہ میں 37 سال کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے کرم سے دعا کریں اللہ خیر والی، عشق رسول والی اور دین پر عمل والی، حضور کی وفا والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو بھی عطا فرمائیں۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے خیال ان بھائیوں کا ہے جو دیر سے مجھ سے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، تو عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ جناب خبیب کو انہوں نے دولت کی بات کی، دولت کی بیڑیاں پیروں میں رکھنے کی بات کی۔ خبیب نے ہنس کے کہا تمہیں پتا کیا ہے محمد عربی کی غلامی کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت بھی اگر خبیب کے قدموں میں رکھ دو، پوری کائنات کی دولت بھی خبیب کے قدموں میں رکھ دو، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا، تو حضور کی وفا کے سامنے میں اس دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حضور کی وفا چھوڑ کر کے دنیا کی دولت ملے۔ اب سنیو میری قوم کے جوانوں، اپنے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت کے کافر نے جو سوچا تھا نا کہ محمد عربی کے دل دکھانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خبیب کو دین سے دور کر دو، محمد عربی تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آج لوگ ہم سے کلمہ نہیں چھیننا چاہتے، لوگ آج ہم سے اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ٹائٹل نہیں چھیننا چاہتے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ عبد الرحمن رہیں، یہ عبداللہ رہیں، عبد السلام رہیں، غلام محمد رہیں، غلام مصطفیٰ رہیں، لیکن یہ دین سے قریب نہ رہ سکیں، اس لیے کہ نام سے کیا ہوتا ہے، انہیں دین سے دور کر دو، محمد عربی کو تکلیف پہنچے گی۔ کل کا کافر بھی یہی سوچ رہا تھا، آج اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن کل کے مسلمان پر کروڑوں سلام ہو۔ خبیب نے کہا تھا دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیں گے لیکن وفائے مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لیکن آج ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں دولت پر پیر رکھ کر کے کہا کہ سب چھوڑ سکتا ہوں، حضور کے ساتھ وفا نہیں چھوڑ سکتا، ان کا دل نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ اکبر آج کسی نے آ کے ہمیں دولت نہیں دی، وہاں دولت دے کر وفا چھینی جا رہی تھی، نہیں چھینوایا، نہیں چھیننے دیا، دل نہیں دکھنے دیا، اور یہاں پیسے دے کے وفا بیچ رہے، وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا وفا، یہاں دے کر۔ آپ کہیں گے دے کر کیسے؟ فلم میں جاتے ہو تو مفت میں جاتے ہو کہ پیسوں سے جاتے ہو؟ انٹرنیٹ پر گندی فلموں کے لیے ریچارج کرتے ہو مفت میں کرتے ہو کہ پیسوں سے کرتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے نا کمپنیوں کا کہ اتنے جی بی فری اور اتنے جی بی فری۔ یہ اتنے جی بی فری کیسے؟ پیسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بی فری۔ کس نے کہا فری ہے؟ فری تو اس وقت ہوتا کہ کچھ نہ لے کر دیتے، کچھ نہ لے کر دیتے تو فری۔ اب تو آپ سے تو لے کر دیا ہے نا، اور آپ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہو، پیسہ دے کر حضور علیہ السلام کا دل دکھانا مول لے رہے ہو۔ کس طرح کے شاخ ہیں؟ کوئی تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا دل دکھانے والا دنیا سے سزا پانا شروع کرتا ہے۔ حضور کا دل اتنا تو نہ دکھاؤ۔ عاشق اسی لیے بنے تھے کہ دل دکھائیں، دل کو تکلیف پہنچائیں۔ جناب خبیب نے کہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر خبیب کو اب دیکھو کافروں کا دوسرا بات، پہلے دولت دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو پھر ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خبیب نے پھر ہنسا اور ہنس کر کہا واللہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، سب سے بہترین موت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے نام پر آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر،
यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर। उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है। तो हजरत सईद कहते हैं वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब कहा गया मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था, और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए, तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया खुबैब क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो। खुबैब ने कहा वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो, और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं है। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाएं, आपकी इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने एक जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और सही सलामत तुम्हारे बीवी बच्चों में पहुंचा दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी को यहां खड़ा कर दिया जाए। नश्तरों से आंखों में आंसू नहीं थे, जख्मों से आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंसू आंख में आ गए और कहने लगे बदबख्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन, हम तो ये तमन्ना करते हैं, तवज्जे करो आशिकाने रसूल, उस सच्चे आशिक के जुमलों पे तवज्जे करो। खुबैब कहते हैं हम तो ये तमन्ना करते हैं काश हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे नबी के तलवे में
कभी कांटा भी न चुभे। हम तो अपने टुकड़े करवा कर अपने नबी के तलवों में कांटा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, वो तो टुकड़े करवा कर नबी के तलवों में कांटा नहीं देख सकते थे, और यहाँ हम गाने सुनकर नबी के दिल पर खंजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक कर हुजूर के दिल पे नश्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर हुजूर के दिल को अजियतें पहुंचा रहे हैं। रिश्तेदारियां तोड़कर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों को वीरान करके हुजूर कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने नबी के दिल का ख्याल करो, अपने नबी के दिल का ख्याल करो। उनके दिल को नश्तर न लगाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, उनके दिल को अज़ियत न पहुंचाओ। सहाबी कहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और नबी के तलवे में कांटा भी न चुभे, सिर्फ अपने गुनाह, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए, चंद लम्हों के आराम के लिए अपने नबी का दिल न दुखाओ, वरना याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह की बारगाह में पलटो, हुजूर से माफी मांगो। यकीनन मुझे ये यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने की नीयत से गुनाह नहीं करता, लेकिन नीयत कुछ भी हो, जहां गुनाह हुआ वहां हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची। अगर आशिक हो तो बस ये सोच कर गुनाह छोड़ दो, अगर मैं फजर में नहीं उठूंगा तो मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं सूद का धंधा करूंगा मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं किसी लड़की पे नजर उठाऊंगा मेरे आका का दिल दुखेगा। याद रखिए, हुजूर के दिल का ख्याल कीजिए। आप हुजूर के दिल का ख्याल करना शुरू कीजिए, फिर देखो अल्लाह कैसी तरक्की और कैसा उरूज अता फरमाएगा। फिर बात यहाँ तक पहुंची जब खुबैब ने कहा ना मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हुजूर के तलवे में कांटा भी न चुभे, तो झल्ला गए मक्के के काफिर, और किसी ने कहा इसको जल्दी मार डालो, वरना इसके इश्क और मोहब्बत वाले जुमले हमारे बच्चों को मुतासिर न कर दे, हमारे कमजोर दिल वालों को मुतासिर न कर दे। सईद कहते जब ये जुमले कहे कि इसको मार डालो वरना ये लोगों को भी आशिक बना देगा, कहते उस वक्त तक तो खुबैब के दिल का इश्क मेरे दिल में घर कर चुका था, और मैंने भी सोचा था जो इश्क रसूल खुबैब में इतनी ताकत पैदा कर सकता है, इतनी जुर्रत पैदा कर सकता है, मौत के वक्त उसके चेहरे पे इतना इत्मीनान पैदा कर सकता है, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दिल के अंदर चिराग जल चुका था, चिराग से चिराग जल चुके थे। अल्लाह अकबर। और फिर पता नहीं कितने ऐसे लोग थे, बिल आखिर कहा गया खुबैब तुझे अब मर जाना है, तुझे बहुत सता लिया गया है, तूने बहुत सारे जुमले कह दिए हैं, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप सच सच कहना। जिसके बीवी हो, जिसके बच्चे हो, जो परदेसी हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? लेकिन कुर्बान दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। खुबैब से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फांसी के फंदे पे खड़े होकर खुबैब ने कहा था मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है, दुनिया से जाने से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ, फांसी के फंदे पर भी नमाज छूट नहीं रही है, और यहाँ बच्चों की शादी में भी नमाज, दोस्तों की शादियों में भी नमाज, नरम नरम गद्दों पे नमाज छूटती है। बड़े बड़ी माजरत के साथ इश्क का ढोंग न करो, इश्क का ड्रामा न रचो। मेरे जुमले कानपुर वाले बुरे लगे तो माफ करना, क्योंकि मैं आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूँ। इश्क वाले तो फांसी के फंदे पे भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले नरम गद्दों पर कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? इश्क वाले गमों के माहौल में भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले खुशियों के मौके पे कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? मेरे बात समझ में नहीं आती। वो कैसा आशिक है जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहता? लेकिन खुबैब कहते हैं, सईद बयान करते हैं कि जब खुबैब को 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। कैद खाने में
پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑی اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ مکے والوں مجھے لمبے سجدے پسند ہے، لمبی قرات پسند ہے، لمبا قیام پسند ہے، لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، وقت عبادت سر جھکاتے ہیں اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں نے نماز مکمل کر دی ہے۔ سعید کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں جب انہیں پھانسی کا پھندا دیا جا رہا تھا تو خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو تاکہ آخری مرتبہ اپنے آقا کو سلام کہہ سکوں۔ سعید کہتے ہیں مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہوں، میری تمنا تھی کہ میں آپ کو سلام کرتا لیکن آپ کو سلام نہ کر سکا، اور پھر اللہ سے عرض کی اللہ میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا اور میرے محبوب کو خبردار کر دینا کہ مجھ پر ان کے عشق میں کیا گزر رہی ہے۔ ادھر خبیب یہ کہہ رہے تھے، ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا رونے کی کوئی وجہ تو پتہ نہیں چلی، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہاں میرے خبیب کو مکے میں شہید کیا جا رہا ہے اور وہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق والوں نے یہ کیا، عشق والوں نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن آج ہم عاشق رسول کہلا کر وہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے۔ خدا کے لیے ایک دن موت ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، قبروں میں جانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، زندگانی ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی کی طاقتیں ہمیشہ نہیں رہے گی، دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن بے کسی اور بے بسی کے عالم میں قبر میں جاؤ گے، حضور کام آئیں گے، ان کو منہ دکھانے کے لیے کم سے کم کچھ تو تیاری کر لو۔ بس آج یہی کہنا چاہتا، صدق دل سے توبہ کر کے اپنے آقا کو راضی کر لو، اپنے آقا کو منا لو۔ میرے آقا اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، عاشقوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، منہ بھی پھیرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چپکے چپکے عاشقوں کو پتہ بھی نہ چلے ان کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، مولا اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حضور تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، میں مسجد میں آتا تھا کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، کوئی ملتا بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتا توجہ منہ تو پھیرتے ہیں، ناراض تو ہوتے ہیں، بڑی قیامت ہے، لیکن ساتھ ہی میں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں تو پھر وہ بھی کیسے کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو میں ایسے دیکھتا تھا، حضور تو کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا تھا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ کتنی محبت ہے نا امت سے۔ منہ پھیر لیا، بظاہر ایک فرمان پہ عمل نہیں کیا، منہ پھیر لیا، بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا، سب نے مجھے بائیکاٹ کر دیا، لیکن جب میں حضور اور جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو حضور کے قریب ہی کھڑا ہوتا تاکہ میں حضور کو دیکھ لوں، تو میں کنکھیوں سے دیکھتا، نماز میں دیکھتا، نماز میں دیکھتا، نماز میں دیکھتا۔ کاش نماز میں نبی کا خیال آنے پہ پابندی لگانے والے ذرا مسلک صحابہ پر بھی توجہ کرتے۔ میں نماز میں حضور کو دیکھتا، آپ ہمارے خیالوں پہ پابندی لگا رہے ہو، ارے جنہوں نے دیکھنے والے دور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے نماز میں دیکھا، ہم دیکھ تو نہیں سکتے، کم سے کم خیالات والے معاملے میں تو پابندی نہ لگاؤ۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں خیال کس کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پابندی تو نہ لگاؤ۔ قوم کو اتنا بھی تو، ارے نادان تم نے نبی کے خیال پہ پابندیوں پہ فتوے لگائے، کبھی یہ کہا کہ نماز میں فلم کے ہیرو کا خیال نہیں آنا چاہیے، کبھی نماز میں گانوں کے اشعار کا خیال نہیں آنا چاہیے، کبھی نماز کے اندر جو ہے معاذ اللہ گناہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ یہ قوم محبت کرتی ہے، ان کو محبت کر لینے دو، جیسے کر رہی ہے کر لینے دو، اس لیے کہ محبت ہی راہ نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کعب کہتے ہیں میں دیکھتا رہتا لیکن حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو نماز سے فارغ ہو کر دیکھتا
تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے، میں پھر بجھ جاتا تھا۔ اب کچھ دن ایسے آئے کہ میں نے مسجد بھی آنا چھوڑ دیا، میں مسجد نہیں آتا تھا، اپنے گھر میں قید ہو گئے، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہائے کیا ہو گیا ہے کیا۔ لیکن اب سوچو، جب کعب کے سوشل بائیکاٹ کی رپورٹ، کعب کے سوشل بائیکاٹ کی رپورٹ یمن کے یا شام کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب جیسے عزت دار آدمی کا محمد عربی نے سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، تو اس نے ایک اپنا ایلچی بھیجا حضرت کعب کے پاس، کیونکہ کعب چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بہت شان کے آدمی تھے۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے بھی کیا سوچا، جب حضور نے بائیکاٹ کر دیا تو میں کعب کو بلا لیتا ہوں اور بلا کر کے معاذ اللہ میں ان کو محمد عربی سے دور کر دوں گا، پھر ان کے دل کو دیکھو وہی فکر آئی حضور سے دور کرنے کی فکر۔ پہلے دولت دے دے کر کے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اب فلمیں اور انٹرنیٹ کے گندے مناظر کو لا کر کے دور کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ وہ ناکام ہو گئے، یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مت جاؤ اپنے آقا سے دور، جو نبی ہر روز بار بار ہمیں یاد کرتے ہو۔ ہم ایک دن میں اپنے نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں حضور پر، کتنا ذکر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا۔ وقت کا بادشاہ حضرت کعب ابن مالک کو خط لکھتا ہے، اپنا ایلچی بھیجتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، چھوڑو ان کو، آؤ ہماری طرف، تم عزت دار ہو، تمہیں عزت عطا کریں گے۔ حضور سے چھڑوا کر بلا کون رہا ہے؟ پتا چلا نبی کے غلام قیمتی کتنے ہو گئے تھے، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ بلا رہے، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کے غلام کا جرا، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس خط آیا، اس روم کے ایلچی نے جب خط دیا، خط دیکھا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، آسمان کی طرف رک کر کے کہتے ہیں وہ دن آ گئے کہ اب کافر بھی میرے نبی کے ساتھ میری وفا پر شک اور شبہ کرنے لگے۔ ان کی یہ جرات ہے کہ میں ان سے باغی ہو جاؤں گا۔ اس خط کو مروڑ دیا اور یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ خط ہے، اور کہا اس روم کے کتے کو کہنا محمد عربی کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ مجھے بلانا چاہتا ہے، واللہ اگر میرے نبی میری ٹکے بوٹی بھی اڑا دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تو میں وفائے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے جان نہیں، محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایلچی کو یہ جواب دیا، جناب کعب نے ایلچی کو یہ جواب دیا، اور جب یہ جواب دیا اللہ تو دیکھ رہے تھے، ادھر وہ خط پھاڑ کر کے پھینکا اور کہا کہ وہ میرے ٹکڑے کر دے، وہ مالک کو مختار ہیں، بائیکاٹ کی کیا بات ہے، وفا تو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر وہ خط پھینکا، ایلچی واپس گیا، ادھر جبریل آئے۔ سبحان اللہ۔ تبوک میں نہ جانے کا ذکر حدیث میں ہے، تبوک میں نہ جانے کا ذکر حدیث میں ہے، فنبان پر عمل نہ کرنے کا ذکر حدیث میں ہے، لیکن ان کی توبہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وفا والوں کی شان تو دیکھو، حدیث کوئی پڑھے گا کوئی چھوڑے گا، لیکن قرآن تو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا نا، اسے تو برابر تلاوت۔ ادھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کعب اور اس کے ساتھیوں کو کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے، آپ بھی ان کو بلائیں اور کہہ دے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کعب کہتے ہیں اس دن مجھ سے زیادہ خوشی میرے نبی کو تھی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اندر یہ ماحول تھا، آقا پر وحی کے آثار ظاہر تھے، سرکار خوش تھے، چہرہ تمتما رہا تھا، اور آقا نے فرمایا لوگوں قرآن میں میرے کعب کی مغفرت کے لیے آیت آئی ہے، اس کی توبہ کی قبولیت کا پروانہ آیا ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے میرے دوست بھاگے اور بھاگ کر میرے گھر کی طرف آئے، میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، مایوس اس وقت کہ کیا کروں کیا نہیں کروں۔ کسی نے کہا کعب مبارک ہو، تیری توبہ
قبول ہو گئی. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ قرآن میں آیت آ گئی. فرماتے مجھے سیڑھی سے اترنے کا بھی شعور نہیں رہا, میں جہاں تھا میں نے وہیں سے چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ گیا. بات یہی ہے, جو وفا کرتے ہیں ان کو یہ مقام ملا کرتے ہیں. ہم نے وفا چھوڑا ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو اپنے نبی سے وفا کی توفیق عطا کرے. بلندی ملے گی, درجات ملیں گے. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے کانپور میں سنی دعوت اسلامی برسوں سے کام کر رہی ہے, ایک طویل عرصے سے کام کر رہی ہے. آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں, تحریک سنی دعوت اسلامی کے رکن بنے, اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد نہ ریاست ہے, نہ سیاست ہے, نہ اوٹ ہے, نہ نوٹ ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ہم آقا کے غلاموں کو مدینے کی سرکار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھی بن جاؤ, توبہ کرو اور عہد کرو, نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے. اللہ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس, لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.